للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وراثت کا مسئلہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. وراثت میں حقدار کون ہے؟ آیا کہ کیا صرف وراثت کے اندر مرد ہی حقدار ہوتے ہیں یا عورتوں کا بھی کوئی حق ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جس جگہ وراثت میں مردوں کا حق بیان کیا ساتھ ہی عورتوں کا بیان کیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حصوں کی تقسیم میں عورتوں کو کم ہے اور مردوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے، لیکن عورت اور مرد دونوں کو اکٹھے اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اس طرح قرآن مقدس کے اندر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ نے کئی مقام پہ اکٹھے بیان کی. اسی طرح قرآن مقدس کے اندر جس جگہ وراثت کا مسئلہ بیان ہوا ہے، جس جگہ اللہ نے مردوں کا بیان کیا ہے ساتھ ہی وہاں عورتوں کا ذکر ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہو پھر عورتوں کا نہ ہو، عورتوں کو کسی اور جگہ ہو، نہیں. اللہ نے جس طرح مردوں کے حصے کو لازم قرار دیا اسی طرح عورتوں کے حصے کو بھی اللہ نے لازم قرار دیا. یہ ہمارے ہاں پھر اپنی مرضی کی تقسیم ہے کہ ہم نے عورتوں کو ناقص سمجھا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ انہیں ہم نے جائیداد سے بالکل لا تعلق کر دیا. باپ بوڑھا ہوتا ہے تو پہلے شروع ہو جاتا ہے اپنی بیٹیوں کو کہنا بھائیوں سے حصہ نہیں لینا، بھائیوں سے حصہ نہیں لینا. آپ کو جہیز میں اتنا سامان دے دیا تھا، بھائی آپ کے بڑے غریب ہیں، ان سے حصہ نہیں لینا. اگر اس نے مانگ لیا ہے، حصہ لے بھی لیا ہے، اس کا اگر ہاتھ اس طرح کا ڈل گیا کہ اس نے حصہ لے لیا تو بھائی کا اعلان سنو، باپ کا اعلان سنو کہ تیرے ساتھ ہمارا مرنا جینا ختم ہو. یہ عین شریعت کے خلاف ہے. جس کا حصہ ہے اسے دو. پھر دوسری ایک اور پھر ہمارے ہاں اس طرح کی بات چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے بھائیوں کو معاف کر دیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس طرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا یا باقی مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ زمین کا حصہ بھائیوں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ ان کے سپرد کر دیں. 1 سال 2 سال وہ اس کا مزہ چکھیں، پھر انہیں چاہے تو آپ کو واپس کر دیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے واپس کرتے ہیں. آپ اس سے تفریح حاصل کر رہے ہو، اس سے سکونت آپ کو مل رہی ہے، آپ کو مال مل رہا ہے، سارا کچھ مل رہا ہے. لیکن اگر بہنوں کے پاس چلا گیا تو انہیں بھی ملا تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بھائیوں کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کون واپس کرتا ہے. کوئی بھی نہیں کرتا. شروع سے ہی زمین نہیں دینی، حصہ نہیں دینا، زمین میں داخل نہیں ہونے دینا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. بالکل جس بندے نے اپنی بہن کا حق مارا یا بیٹی کا حق مارا یا اپنے ورثاء میں سے جس کا حق بنتا تھا کسی کا حق مارا، قیامت والے دن اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ صف اول کے اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھے، وہ توحیدی ہو، وہ کوئی اہل حدیث ہو، کوئی بھی کہلوانے والا ہو، وہ نماز سنت کے مطابق پڑھے یا اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، جتنے بھی اس کے نظریے مضبوط ہو، اگر اس عمل کے اندر اس کی کمزوری ہے تو اس کا جنت کی طرف کوئی رخ سیدھا نہیں کیا جائے. اس وجہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصے مما اس میں سے ترک جو چھوڑا اس نے، الوالدان والاقربون ماں باپ کے لیے، والاقربون اور رشتہ داروں سے، وللنساء عورتوں کے لیے، جس طرح للرجال کا اسی طرح کا للنساء عورتوں کے لیے، مما ترک الوالدان جو چھوڑ دے ان کے والدان والاقربون یا جس سے حصہ ملتا ہے قریبی میں سے، مما قل منہ او کثر وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ حصہ ہے، وہ ایک مربع کا بنے، 1 ایکڑ کا بنے، 1 کنال کا بنے، 1 مرلے کا بنے، بھلے 1 مرلے کا نہ بنے، 1 کسی کے 1 ٹپے کی مٹی کا بھی بنے، حصہ ہے. تو فرمایا مما قل منہ او کثر وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو والدین سے حصہ ملے اسے بھی لینا ہے، جو آپ کا حصہ جس رشتہ دار سے بنا اسے لینا ہے. نصیب مفروضہ، یہ نصیب مفروضہ، یہ حصہ فرض کیا ہوا ہے.
اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ، جب بھی کسی کے پر یہ تقسیم حاضر ہو جائے، اولو القربا وہ قریبی رشتہ داری کو، والیتاما والمساکین، یتیم و مسکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، ان میں یتیموں کا بھی خیال کرنا ہے، مسکینوں کا بھی خیال کرنا ہے، فارزقوہم، ان یتیم بچوں کا خیال کرنا، ان کو کھلانا بھی ہے، وقولوا لہم قولا معروفا، نہ سمجھ لوگوں کے پر یہ تقسیم کا معاملہ آ جائے تو ان کے لیے سیدھی بات کرنی ہے۔ یہی زبان کی چالاکی سے، ہاتھ صفائی سے لوگ کام دکھاتے، پھر سیدھی بات نہیں کرتے، جھوٹ بولتے، ہیر پھیر کرتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دھوکے بازی، فراڈ۔ اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے لیے بالکل کیا کرو، سیدھی بات کو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اس بات کا ادھر اپنی اولاد سے یہ ڈر ہے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، جو وہ چھوڑ کے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا کمزور، خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان پہ اس بات کا خوف ہے، خَافُوا عَلَيْهِمْ، اس بات کا خوف ہے کہ جائیداد اب چھین دی جائے گی، لوگ قابل بن جائیں گے، ہم چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، جس کا جتنا مال ہے اسی کو اسی کے سمجھ میں اسی کے سپرد کر دو، جس طرح کہ کل والے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جس وقت یتیم سمجھدار ہو جائے، فَإِنْ آنَسْتُمْ، تمہیں اسے محسوس کرو کہ یہ اب سمجھدار ہو گئے، اب اسے پتہ چل گیا منافع کیا ہے، خسارہ کیا ہے، اب اسے اچھے برے کا پتہ چل گیا، تو اس کی جائیداد اس کے ہاتھ سپرد کر دو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ بار بار کہہ رہے، کہیں کہہ رہے قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہیں کہہ رہے قَوْلًا سَدِيدًا، اور آپ نے یتیموں کے ساتھ جن کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ سیدھی بات کرنی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، جو لوگ یتیموں کا مال اور جن کا حق بنتا ہے ان کا مال ایسے ظلم کے طریقے میں کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، ان لوگوں نے اپنے پیٹوں کو جہنم کے انگاروں سے بھر لیا ہے، ان کے پیٹوں میں جہنم کے انگارے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور تھوڑی ہی دیر ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی جائیداد، ایسا مال کھانے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ انصاف کرنا، قسمت کے وقت، تقسیم کے وقت انصاف کرنا، عدل کرنا، وراثت کی تقسیم کے وقت، جائیداد کی تقسیم کے وقت عدل کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔